جائیداد کی وراثت تقسیم زندگی میں جائز ہے یا ان کی وفات کے بعد تقسیم کی جائے گی؟ اسلام علیکم، کیا حکم ہے اسلام میں؟ بھائیو، آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور سورہ نساء کی آخری آیت، 3 ہی تو آیتیں ہیں ساری وراثت کے متعلق، باقی 1-2 آیتیں اور ہیں وراثت کے احکام اس میں نہیں ہیں، کچھ چیزیں اس میں ہیں، لیکن جو حصص ہیں نا، جو تفصیل سے احکام ہے، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 آخری آیت، 3 آیت۔ اب تینوں آیتوں میں آپ دیکھو نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین مما ترکا 4 جگہ پر ہے۔ تو ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ فوت ہونے کے بعد چھوڑ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترکہ۔ تو ابھی زندہ ہے تو اس کو ترکہ کہتے ہی نہیں، وہ تو اس کی جائیداد ہے، وہ تو اس کی ملکیت میں چیز ہے۔ بھائی ترکہ کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا، جیسے آپ کہیں گے یار فلاں آدمی کا یہ چیز رہ گئی ہے، چھوڑ گیا، لے گیا، تو پھر ترکہ ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال مما ترکہ 4 جگہ پر ہے۔ تو زندگی میں تقسیم نہیں، اللہ نے بتلا دیا کہ بھئی آپ کو کیا، بیٹی کو کیا ملے گا، بیٹے کو، بیوی کو، شوہر کو، ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، تینوں قسم کی بہنیں، تینوں قسم کے بھائی، ان کا حصہ اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ تو مزید کیا وہاں گنجائش ہے کہ وہ پریشانی ہے کہ بھئی تقسیم کرتا پھرے؟ لیکن اگر کوئی شخص ڈرتا ہے، اس کو خوف ہے کہ میرے بعد قتل و غارت ہوگی، بہت مجبور ہے یا اولاد مجبور کرتی ہے شدید، تو پھر وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر دے اپنا اور اپنی بیوی کا، اگر بیوی زندہ ہے تو حصہ رکھ کر باقی بیٹے بیٹیوں کو دے دے۔ لیکن ایک فرق ہے، یاد رکھو، زندگی میں دے گا تو بیٹے بیٹیوں کو برابر ملے گا، فوت ہونے کے بعد للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو بیٹی سے دگنا، یعنی مرد کو عورت سے دگنا ملتا ہے۔ زندگی میں برابر دے گا، وہ ہدیہ ہوتا ہے، وہ گفٹ ہوتا ہے، وہ تحفہ ہوتا ہے، وہ ہبہ ہوتا ہے، وہ ترکہ نہیں ہوتا۔ وہ جائیداد کی تقسیم آپ اس کو ترکہ تقسیم نہیں، وراثت نہیں کہہ سکتے، ورثہ کہتے ہیں فوت ہونے کے بعد۔ اور زندگی میں ہبہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، وہ برابر ہی ہوگی بیٹے بیٹیوں میں، یہ نقصان ہوگا اس کا۔ اچھا، ایک نقصان اور ہے، اپنا کتنا رکھے گا، اس کا کیا قاعدہ کلیہ ہے، بیوی کا کتنا رکھے گا، کوئی قاعدہ۔ تو تیسری بات ہے، اللہ نہ کرے یہ بندہ بیمار ہو گیا، جس نے اپنی وراثت تقسیم کر دی زندگی میں، تو بیمار ہو گیا تو علاج کہاں سے کروائے گا؟ کاروبار تو ہے نہیں، بوڑھے ہو گئے یہ، اگر جائیداد ہوگی تو کوئی بیچ کے تقسیم کر سکتا ہے نا علاج، مقروض ہو گئے تو کہاں سے ادا کرے گا؟ نہ حج عمرہ کر سکتا ہے، وہ سارا بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کر چکا ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اچھا، وصیت کر سکتا ہے موت کے ٹائم، من بعد وصیت یوصین بہا الدین، وصیت کا 4 جگہ پر ذکر ہے، وصیت بھی نہیں کر سکتا، کوئی ہاتھ پہلے کچھ نہیں ہے، وہ تقسیم کر چکا ہے، موت کے ٹائم وصیت کرنی چاہیے، نہیں کر سکتا۔ اچھا، کر چڑھ گیا، مقروض مرے گا۔ سب سے بڑا نقصان، بیٹے بیٹیاں بھی آج کل کے دور میں نیک لوگ ہیں، تو میں نے ایسے تو بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ماں اور باپ کو نا پھولوں کی سیج پر رکھا ہوا ہے یا رکھا ہوا تھا، انہوں نے وہ خدمت کی بلا مطلب ہے کہ حرص اور طمع اور بلا کسی لالچ کے، ہاں جی، بے لوث خدمت کے رشک آتا ہے ان کے، کہ انہوں نے ماں باپ کی ایسی خدمت کی کہ بھائی ہم نے دیکھو نا، وہ کیا ویس کرنی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مستجاب الدعوات ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکا، نہیں تو آئے گا، یعنی اس نے اللہ کے رسول کی زیارت چھوڑ دی کہ ماں کی خدمت پیچھے کوئی نہیں کرے گا، رول جائے گی بیچاری۔ تو اس پر اللہ نے اللہ کے رسول کو وحی کی کہ اس کے جملہ کو، یہ جملہ بڑا نیک بندہ ہے، مستجاب الدعوات ہے ماں کی خدمت کی۔ میں کئی لوگوں کو یہاں جانتا ہوں کراچی کے اندر جامعہ کے ارد گرد ہیں، جو بیچارے نے اپنے بے شمار کام چھوڑ دیے، سفر چھوڑ دیے کہ گھر میں میرے ماں باپ ہیں، پھر باپ فوت ہو گیا تو پھر ماں تھی، ماں کی خدمت میں لگا رہتا، کہیں جاتا تو ماں سے۔ تو میرے بھائیوں، وگرنہ اکثر ہم نے دیکھا ہے، میرے پاس ایسے کئی کیس آئے ہیں، بندہ روتا ہوا آیا، اولاد نے جی مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں روڈ پر رہ رہا ہوں رات۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک بندہ ہمارے پاس آیا ابھی 4 5 7 6 سال پہلے کی بات ہے، اچھا خاصا کراچی میں ایک اچھے سوسائٹی میں اس کی دولت تھی، پراپرٹی تھی، عمرہ کرنے گیا ہے، پیچھے بیوی بچوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا کے وکیل سے مل کر پراپرٹی اپنے نام کروا لی، عمرہ کر کے واپس آیا تو دیکھا بھائی کسی نے بتایا بس نکل گھر سے باہر، بولا کیا ہوا؟ کسی نے بتایا تیری پراپرٹی ساری تیرے بیوی بچوں نے اپنے نام کروا لی ہے۔ پھر میرے پاس آیا کہ جی مجھے کوئی لکھ کر دو کہ یہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میں ابھی زندہ ہوں، تو کوئی شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ کہنے بابا حکم کیا ہے بھائی، اولاد کی تو نے تربیت کی نہیں، ایسی اولاد کو کیا کہ میں بندہ تو اللہ معاف فرمائے تباہ و برباد کرنا چاہیے، اس کو بددعائیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ اکبر، اس لیے اپنی زندگی میں تقسیم کبھی نہ کرنا۔ ہاں مجبوری ہے تو جائز ہے، لیکن نقصان اپنی جگہ ہوں گے۔